الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک دوست نے پانی کے متعلق تعبیر پوچھی ہے کہ پانی اگر خواب میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ دیکھیں، یہ اس بات پر انحصار ہے اس کا کہ پانی کو کیسا دیکھا ہے۔ اگر صاف ستھرا اچھا پانی اس نے دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ یہ پانی کو پی رہا ہے، صاف ستھرا میٹھا پانی، تو اگر وہ اس پانی کو پی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی اور اس کی زندگی خوشیش اچھی زندگی گزرے گی۔ اور اگر پانی پی رہا ہے لیکن پانی کڑوا ہے یا پانی بہت زیادہ گدلا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف رنج آنے والا ہے۔ میں نے پہلے درخواست کی کہ اگر اس طرح کا خواب ہو جس کی تعبیر ذرا رنج والی پریشانی والی تو کسی کو بیان کرنے کی بجائے اس کا صدقہ دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی خواب میں جو پی رہا ہے وہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ اگر ٹھنڈا پانی پی رہا ہے اور پانی وہی پہلے والی شرط کہ پانی صاف ستھرا ہے اور میٹھا ہے، میٹھے سے مراد یہ نہیں کہ وہ شربت بنا ہوا، میٹھے کے مراد یہ کہ کڑوا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خیر اور بھلائی پہنچے گی۔ لیکن اگر گرم پانی پی رہا ہے تو پھر یہ تعبیر پہلے کے خلاف ہے، پھر اس کو بیماری آنے کا اندیشہ ہے، پھر بھی صدقہ دے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اس کے اوپر گرم پانی انڈیل دیتا ہے تو اگر یہ اس آدمی کو جانتا ہے جو اس کے اوپر بہت شدید گرم پانی انڈیلتا ہے اور موسم بھی ایسا ہے جس میں گرم پانی عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا اور اتنا گرم ہے کہ اس سے اس کے جسم کے جلنے کا گویا لگ رہا ہے اس کو کہ میرا جسم جل گیا ہے، تو پھر یہ وہ آدمی جو ہے وہ اس کے لیے اچھا سوچ نہیں رہا اور یہ خواب کوئی زیادہ اچھا نہیں۔ ہاں، اگر ہلکا سا ہے، جیسے سردی کا موسم ہے اور کوئی آدمی ہلکا گرم پانی جس سے عام طور پہ غسل کیا جاتا ہے وہ پانی اس کے اوپر ڈالتا ہے تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے لکھا ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو شیشے کے برتن میں، شیشے کے گلاس میں یا کسی برتن میں پانی پیش کرتا ہے خواب میں تو یہ تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عنایت فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی وہ شاداں فرحاں خوشی کے ساتھ پانی کو دیکھ رہا ہے، پانی نہر چل رہی ہے، دریا چل رہا ہے یا کوئی اور جھیل وغیرہ ہے اور وہ پانی کو دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے تو یہ اچھا خواب ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی پانی میں ڈوب گیا ہے تو پھر یہ اچھا خواب نہیں ہے، اس کو صدقہ دینا چاہیے۔ اور اگر کسی نے اس کو پانی میں دھکا دیا ہے اور یہ پانی میں ڈوبا نہیں، صاف پانی ہے جیسے ہمارا نہانے کے لیے پانی ہوتا ہے، اور کسی نے دھکا دیا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈوبے نہیں۔ اور اگر ایسی جگہ ہے جیسے پانی، جیسے دریا کا پانی ہوتا ہے ایسا جس کو دیکھ کے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے، تو اگر ایسا پانی ہے اور اس کے اندر کسی نے اس کو دھکا دے دیا ہے اور یہ اس میں گر کے ڈوب گیا ہے تو پھر جس نے اس کو دھکا دیا، جس کو اگر یہ اس کو جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس کے لیے خیر نہیں سوچ رہا۔ اگر یہ اس کو نہیں جانتا تو پھر اس کو صدقہ دینا چاہیے کہ کسی اندیکھے دشمن سے اس کو کوئی نہ کوئی ممکنہ طور پہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ یعنی اختصار کے ساتھ پانی کو اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے تو اس کی ممکنہ طور پہ یہ تعبیرات ہو سکتی ہے۔ باقی اپنے علاقے میں آپ کے ہاں کا اگر کوئی فن تعبیر کا ماہر ہے تو اس سے جو ہے وہ پوچھ لیا جائے، چونکہ بسا اوقات انسان جو چیزیں میں نے درخواست کی ہیں ان میں سے ہٹ کے اگر پانی کے بارے میں کوئی آدمی دیکھتا ہے تو میں نے وہی بات جو پہلے درخواست کی، اگر لگے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے تو کسی کو بیان کرنے کی بجائے آپ ایسا کیجئے کہ آپ اس کو صدقہ دیجئے، نماز پڑھیے اور بائیں جانب تھوک دیجئے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواب اچھا ہے تو پھر آپ اس کو، حضور نے فرمایا ایسے شخص کو بیان کرو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تعبیر کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے اور آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ایسے شخص کو بیان کیجئے، وہ آپ کو اس کی تعبیر بتائے۔ اللہ رب العزت اچھے خوابوں کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائے، اور اچھے خواب ظاہر ہے مبشرات حضور نے فرمایا ہے، اس سے دل کو تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ پانی کے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تھی تو میں نے درخواست کر دی۔ اگر کسی دوست کو کوئی تعبیر پوچھنی ہے تو وہ کمنٹ وغیرہ میں پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔